کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی طرح پاکستان میں بھی سیاہ فام افریقی نژاد برادری کئی دہائیوں سے آباد ہے، جس کو مکرانی، شیدی، سیاہ، غلام، ڈاڈا اور زنجباری کے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ سیاہ اور غلام کا لفظ زیادہ تر بلوچستان میں پکارا جاتا ہے، جو ایک توہین آمیز لفظ ہونے کی وجہ سے افریقی نژاد افراد اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی ایک سفید فام پولیس والے کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد سے پیدا ہونے والی بحث کے نتیجے میں پاکستان کی افریقی نژاد برادری بھی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ پاکستان میں افریقی نژاد برادری کئی دہائیوں سے آباد ہے۔ اقلیت سے تعلق رکھنے والے یہ افراد خاموشی سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ سیاہ فام لوگوں کی غلامی کی تاریخ فرعون کے وقت سے شروع ہوتی ہے، جس کی تصدیق قدیم مصری فن میں بھی واضح ہے۔ جنوبی ایشیا میں افریقی نژاد افراد کی ایک بہت بڑی آبادی سندھ کے شہروں حیدرآباد اور ٹھٹھہ میں موجود ہے۔ اس علاقے کو لاڑ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا شمار سندھ کے زیریں علاقوں میں ہوتا ہے، یعنی وہ علاقے جو سندھ کے شہر کراچی سے نزدیک ہے۔ انہیں زیادہ تر شیدی کے عرف عام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اسی برادری سے تعلق رکھنے والے بھی خود کو شیدی کہتے ہیں یا اپنے نام کے ساتھ شیدی لگاتے ہیں۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو قدیم زمانے میں افریقی افراد کو جس خطے سے ان کا تعلق ہے اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایتھیوپیا سے تعلق رکھنے والوں کو حبشی، بحیرہ مقران سے تعلق رکھنے والوں کو مکرانی، زنجبار سے تعلق رکھنے والوں کو زنجی، یہاں تک کہ کافر اور بابورا بھی کہا گیا ہے۔ ان تمام ناموں میں شیدی آج بھی پکارا جاتا ہے۔ اس طرح برٹش راج کے دور میں بھی بمبئی میں ملکہ کے لیے بحری جہازوں پر کام کرنے والے لڑکوں کو شیدی بوائز کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ پاکستان میں مقیم افریقی نژاد افراد اپنے لیے سیاہ اور غلام کے علاوہ کافر کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان میں بھی اس طرح کا تاثر بنا ہے، جس کے نتیجے میں طالبان کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے ڈر سے شیدی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے خود کو عرب یا مسلمانوں کی ہی ایک شاخ بتایا تاکہ وہ ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے محفوظ رہیں۔ افریقی نژاد افراد خطے میں جہاں جہاں آباد ہوئے وہیں کی تہذیب میں خود کو ضم کر لیا۔ کئی جگہوں پر ان کے لیے وہاں کی روایات اپنانا آسان بنا اور وہ ان کی شناخت کا حصہ بن گیا، جبکہ دوسری جگہوں پر ان کی منفرد شناخت قائم رہی۔ سندھ اور گجرات میں ان روایات کو اپنانے کا تدارک ایک طرح سے ہوا کہ شیدی کہلائے جانے والے افراد ایک الگ طبقے میں شامل ہوئے اور اپنی شناخت بنا پائے۔ دوسری جانب تاریخی مکران کے ساحلی علاقوں میں ایک دوسرے طبقے میں شامل ہو گئے۔ ریسرچرز کے مطابق سندھ میں افریقی نژاد افراد کو شیدی کہا جانے لگا اور وہ سروائل ذات کا حصہ بننے کے باعث اپنی جگہ بنا سکے۔ مکران کے سماجی ڈھانچے میں 3 بنیادی خاندان تھے۔ حکمران خاندانوں سے گجکی، بلیدا، ہوت اور بزنجو شامل تھے، جنہیں حاکم طبقہ مانا جاتا تھا، اور پھر مڈل کلاس طبقہ تھا جن کو صرف بلوچ کہتے تھے۔ ان میں زمیندار اور مویشیوں کا کام سنبھالنے والے تھے۔ غلامی کے خاتمے کی تحریک کے بعد کئی بڑے شیدی مبصر اور دانشور سامنے آئے، جن میں سے ایک بڑا نام سندھی دانشور محمد صدیق مسافر کا تھا، جس کی وجہ سے شیدی تحریک اور اصلاح کا آغاز ہوا۔ بلوچستان میں سن 1960 اور 70 کی دہائی میں مکران اور وسطی بلوچستان میں جاری بلوچ کانپرس تحریک، جو سوشلزم اور کمیونزم سے متاثر تھی، ابھر کر سامنے آئی، جس کی وجہ سے وہ تمام افراد جو سروائل قبائل اور خدمتگار طبقے میں ضم تھے، ان میں موجود افریقی نژاد نوجوانوں نے غلام اور حاکم درجہ بندی کی مخالفت کی۔ اس دہائی میں زیادہ تر لوگوں نے اپنے قبائل کے نام چھوڑ کر اپنے نام کے ساتھ صرف بلوچ لگانا شروع کر دیا۔ کراچی کے علاقے لیاری کو سندھ اور بلوچستان کے درمیان ایک رابطے کی کڑی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر رہائش پذیر بہت سے لوگوں کے رشتہ دار ان دونوں صوبوں میں بھی رہتے ہیں، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں چلنے والی کسی بھی تحریک کا براہ راست اثر لیاری پر بھی رہا ہے۔ برٹش دور میں بھی کئی ایسے سیاسی نمائندے سامنے آئے جن کے خاندان کے افراد کی جڑیں افریقہ سے ملتی ہیں یا ان کے آباء و اجداد وہاں سے ہجرت کر کے کراچی اور پھر لیاری میں آباد ہوئے۔ برٹش دور میں کراچی کے میئر اللہ بخش قبول کی والدہ افریقی نژاد تھیں، جبکہ انہوں نے خود ایک شیدی خاتون سے شادی کی۔ ان کے وکالت سے منسلک بیٹے عبدالستار سن 1970 کے انتخابات میں لیاری سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نشست پر منتخب ہوئے۔ سن 1989 میں کراچی شہر کی آبادی میں تقریباً 3.5 لاکھ بلوچ بستے تھے۔ ان میں سے سیاہ رنگت کے کہلانے والوں کے پاس ساحل میں کام کرنے کے علاوہ زیادہ معاشی مواقع موجود نہیں تھے۔ آج بھی کراچی میں آباد شیدی قبیلہ اپنی منفرد تہذیب و ثقافت کا امین بھی ہے، مگر مان ڈھول کی تھاپ پر افریقی زبان سواحلی میں ہر سال ناچتی گاتی ریلی منگو پیر کے علاقے سے ہر سال نکالی جاتی ہے۔ اس میں ہر ایک شخص کا منفرد انداز دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں بچے سر پر لال دوپٹے سے ڈھکی ہوئی تھالیاں اٹھائے اور سجاوٹ کا سامان پکڑے سب سے آگے موجود ہوتے ہیں، وہیں بزرگ اور خواتین 6 سے 8 فٹ لمبے علم اٹھائے اللہ کا نام لیے جھوم رہے ہوتے ہیں۔ کراچی میں منگو پیر کے علاقے میں موجود شیدی گوٹ سے میلہ شروع ہو کر سخی سلطان کی درگاہ تک پہنچتا تھا۔ شیدی میلے کا انعقاد 4 گھرانوں کی ذمہ داری تھا، جن میں حیدرآبادی، کھارادری، لاسی اور بیلرا گھرانے شامل ہیں، جبکہ مختلف علاقوں میں کمبرانی اور بلالی کے نام سے بھی اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لیکن بدلتے حالات کے تناظر میں اب شیدی برادری گھرانوں کے تصور سے باہر آنا چاہتی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔